اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مسلمانوں ایمان لے آ۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانی اور چیز کا نام ہے اور ایمان والا ہونا یہ کوئی اور چیز کا نام ہے۔ یہ میں کسی مولوی کی بات نہیں کہہ رہا، میں کسی پیر صاحب یا حضرت صاحب کی بات نہیں سنا رہا، یہ میں بات اللہ کی سنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو مسلمان کہہ رہا ہے اور ایمان والے کو ایمان والا کہہ رہا ہے، اور یہ نکھیڑ کیا اللہ نے نکھیڑ کیا کہ ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا، ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جن کی داڑھی بڑی بڑی لمبی داڑھی ہوتی ہیں تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ایمان والا ہے۔ ایک آدمی لمبا سجدہ کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ لمبا سجدہ کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ایک آدمی وہ مثال کے طور پہ روزہ کبھی زندگی پر نہیں چھوڑا، اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس روزے کی وجہ سے وہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ایک آدمی نے حج، زکوٰۃ، خیرات، قربانی زندگی پر کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ اعمال صالح 1 2 4 5 نہیں، اعمال صالح کے ڈھیر لگے ہوئے اعمال صالح کے، اور ڈھیر اعمال صالح اس کے موجود بھی ہیں، پھر بھی وہ ایمان والا نہیں، پھر بھی وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والا وہ عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، صوفی بھی ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اور وہ آدمی مثال کے طور پہ عبادت گزار بھی ہے، ریاضت گزار بھی ہے، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایمان والا نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان والا پھر بھی نہیں بن سکا۔ معلوم یہ ہوا صرف نماز پڑھنے سے اللہ ایمان کی دولت نصیب نہیں کرتا، صرف روزہ رکھنے سے ایمان کی دولت نصیب نہیں کرتا، اللہ صرف حج، زکوٰۃ، خیرات دینے سے ایمان کی دولت نصیب نہیں کرتا، حج، زکوٰۃ، خیرات، قربانی دینے سے اللہ ایمان کی دولت ہر اس آدمی کو عطا نہیں فرماتا، اور وہ آدمی شب بیداری بھی کرنے والا ہو، عابد بن جائے، زاہد بن جائے، صوفی بن جائے، حاجی بن جائے، نمازی بن جائے، اور اعمال صالح کے ڈھیر لگا دے وہ ساری زندگی عبادت چھوٹی نیکیاں بھی وہ کرنے والا اور بڑی نیکیوں کو بھی وہ ہاتھ سے نہ جانے والا، مگر ان تمام نیکیوں کے ہوتے ہوئے بھی تب بھی وہ بندہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ ایمان کی دولت عالم تخیلات و تصورات کے اندر اللہ کے حضور میں نے عرض کیا یا اللہ کیا اگر نماز پڑھنے والے کو ایمان نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ روزہ رکھنے والے کو ایمان نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ قربانی کرنے والے کو ایمان نہیں دے گا، حج کرنے والے کو ایمان نہیں دے گا، جو ساری رات جاگ کے وہ مثال کے طور پہ اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائے، اللہ 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 ساری زندگی وہ کرنے والا ہو، اس کے باوجود بھی اب بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا نہیں اب بھی ایمان والا نہیں ہے، تو یا اللہ پھر ایمان کیا چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یا اللہ ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اور ایمان کون سا عمل ایسا ہے جس عمل کرنے سے مالک تو اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دے؟ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے تو اس کے اوپر راضی ہو جائے اور پھر راضی ہو کر اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایمان چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان تجھے نصیب ہو جائے تو یہ دولت چھوٹی دولت نہیں ہے، یہ میں ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت،
بچوں سے بڑھ کے دولت، بیوی سے بڑھ کے دولت، ماں سے بڑھ کے دولت، باپ سے بڑھ کے دولت، عزت سے بڑھ کے دولت، شہرت سے بڑھ کے دولت، تخت و تاج سے بڑھ کے دولت، لشکر و سپاہ سے بڑھ کے دولت، اور مثال کے طور پہ اس کے نام کے قصیدے دنیا کرے پڑے تب بھی سبحان اللہ اس سے بڑھ کے دولت، اور اس کے بعد مال بھی ہو، متاع بھی ہو، سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، جگیر بھی ہو، گاڑیاں بھی ہو، سب کچھ ہو، اور پھر بھی اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ بھی ہے، ایمان کی دولت ایسے لوگوں کو نصیب نہیں کرتا، یا اللہ پھر کس کو نصیب کرتا ہے؟ تو کس بندے کے اوپر راضی ہوتا ہے تب اس کو ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی میرے محبوب کو دل و جان سے مان جاتا ہے، میرے محبوب جو اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کو دل و جان سے مان جاتا ہے، سمجھ نہیں آئی تو اور سمجھا دوں، اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کا غلام بن جاتا ہے، اور بات سمجھانے کے لیے آسانی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے ساتھ دل و جان کے ساتھ محبت کر بیٹھے، جو حضور کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں لے آئے، وہ حضور کی ذات کے ساتھ بھی محبت کرے، غلامی کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک چھوٹی سی سوچ آئی، ایک آدمی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا، ایک غلام تھا تو سبحان اللہ اس کو پوچھا کہ بھیا وہ آپ نئے آئے ہیں تو کیا پسند کریں گے کھانے کے لیے؟ پسند کیا کریں گے کھانے کے لیے؟ اس نے کیا بولا؟ اس نے حد کرتی جملہ بولا، اس نے کہا حضور کوئی غلام کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی غلام کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، پینے کے لیے کون سا مشروب تو پیے گا؟ مجھے تو پتہ نہیں، نیا آیا ہے نا۔ اس نے کہا حضور کوئی غلام کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بھی تو سونے کے لیے چارپائی یا نیچے یا اوپر کون سی چیز تجھے پیش کی جائے تجھے آسانی کے ساتھ نیند آ جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت غلام کوئی غلام کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، جیسے جو دے دیں گے میں لے لوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، جس نام سے بس میں وہی ہوں، جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے میں وہی غلام ہونا۔ کوئی غلاموں کا بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، غلام تو غلام ہوتا ہے، جس نام سے بھی پکاریں گے میں تو راضی ہوں۔ سبحان اللہ، آپ تڑپ گئے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد غلام حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا، صرف حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں، حضور کی ذات کے ساتھ نہیں، حضور کی ہر نسبت کے ساتھ بھی محبت، حضور کی ہر نسبت کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہو۔ حضور کی ہر نسبت کون سی، کس حد تک حضور کی نسبت، جو حضور کا دم تو کر رہا، حضور کا گھر تو کر رہا، حضور کا شہر تو شہر رہا، حضور کی گلی تو گلی رہی، حضور کی گلی کے کتے کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہو، تو پھر ہے وہ کامل محبت، پھر ہے وہ مضبوط محبت، پھر ہے وہ اعلیٰ قسم کی محبت۔ حضرات کرام، اور اسے کہتے ہیں غلام، غلامی کا پٹا جس کی گردن میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر اس بندے کو، ہر اس مسلمان کو میں ایمان کی دولت راضی ہوگی اس کو عطا فرمانا، جو میرے محبوب کا غلام بن جاتا ہے، جو میرے محبوب کو دل و جان سے مان لیتا ہے،
جاننے کا نام ایمان نہیں، پہچاننے کا نام ایمان نہیں۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، مانتا جانتا تو مثال کے طور پہ عبداللہ بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ پہچاننے کا نام ایمان نہیں، جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جو مان جاتا